ہلو، السلام علیکم۔ یہ دیکھیں میری آج تو طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، میں اٹھ بھی نہیں سک رہی ہوں، مجھے بہت تیز بخار ہے، نزلہ، کھانسی اور موسمی اثرات ہیں جس کی وجہ سے میں اٹھ نہیں سکتی۔ ابھی اٹھی ہوں سو کر میں۔ یہ دیکھیں آپ کتنا ٹائم ہو گیا ہے، 3:15 کا ٹائم ہے، اور یہ دیکھیں 3:15 کا ٹائم ہے، اور یہ اس ٹائم پہ میں سو کر اٹھی ہوں۔ میری طبیعت بہت زیادہ ناساز ہے، کھانسی، نزلہ، بخار، اور یہ دیکھیں میرا گھر کس قدر پھیلا ہوا ہے۔ میں کوئی کام میں نے نہیں کیا۔ یہ دیکھیں سارا کمبل وغیرہ سب ایسے ہی پڑے ہوئے ہیں، کیونکہ اکیلی رہتی ہوں، کوئی ہے نہیں، میاں صبح ہی چلے جاتے ہیں اور گھر کے سارا کام ایسے ہی پڑا رہتا ہے۔ یہ دیکھیں بہت حالت خراب ہے میری، کیا کر سکتی ہوں، نہ ماں ہے، نہ باپ، نہ کوئی بہن، نہ کوئی اور۔ یہ دیکھیں بہت پریشانی میں۔ یہ دیکھیں کچن کے برتن نیچے پڑے ہوئے ہیں دھونے والے، یہ بھی نہیں دھوئے ہیں۔ یہ دیکھیں چولہا ایسے گندا پڑا ہوا ہے، ایسے ہی سارا سامان سے پڑا ہوا ہے، پورا گھر گندا ہو رہا ہے۔ کوئی کام کرنے والا نہیں ہے، کام کرنے والا بھی نہیں آتا جب بندے کی طبیعت صحیح نہ ہو۔ اور یہ دیکھیں کپڑے دھلے ہوئے ایسے ہی پڑے۔ آج میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ سارے کپڑے ایسے ہی ہمارے پڑے ہوئے ہیں، اسے ہم نے طے کر کے پریس کر کے رکھنے ہیں اپنی جگہوں پر۔ اور یہ جا نماز پڑھ کے ایسے ہی رکھ دی ہے، ایسے ہی پڑا ہوا ہے سارا سامان، کپڑے دھونے والے ایسے ہی پڑے ہوئے، مشین آپ دیکھیں سارا کام ایسے ہی پڑا ہوا ہے۔ اور آپ سنائیں کیسے ہیں آپ لوگ میرے لیے دعا کیجیے گا کہ میری طبیعت ٹھیک ہو جائے اور میں بالکل صحیح ہو جاؤں، کیونکہ کام تو عورت ہی کرتی ہے گھر کا، اور ظاہر ہے جب عورت ہی بیمار ہو تو گھر تو بے ترتیب ہو ہی جاتا ہے۔ اور بے ترتیب ظاہر ہسبینڈ تو زیادہ سے زیادہ ناشتہ دے دیں گے، دوائی دے دیں گے، اور تو کچھ نہیں کر سکتے نا۔ لیکن بعض ہسبینڈ ایسے ہوتے ہیں پورا گھر بھی صاف کر کے جاتے ہیں، لیکن میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ دوائی دیتے ہیں اور ناشتہ دے دیا، چلے گئے۔ گھر میں ہوتے تو شاید کچھ کر بھی دیتے، لیکن اب گھر میں ہے نہیں۔ اور آپ سنائیں آپ لوگ کیسے ہیں؟ آپ لوگ مجھے یاد کرتے ہیں نہیں یاد کرتے؟ اور میں تو ہمیشہ آپ لوگوں کو یاد کرتی ہوں۔ یہ دیکھیں آج کل جو ہے موسم اتنا خراب چل رہا ہے، اتنا خراب چل رہا ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی ہوں، کیونکہ گھر گھر میں لوگ بیمار ہیں، وائرل ہو رہا ہے، اور وائرس پھیلا ہوا ہے، اتنا پھیلا ہوا ہے، نزلہ، کھانسی، بخار اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں۔ ظاہر ہے بخار میں، نزلے میں، کھانسی میں لوگ کیا کریں گے؟ وہ یہی کریں گے نا کہ ڈاکٹروں کے پاس بھیڑ لگائیں گے اور ڈاکٹروں کی موج ہو جائے گی۔ لیکن موج ہونے پر بھی کیا کریں، ڈاکٹر خود پریشان ہو جاتے ہیں، ان کے اپنے گھر والے بھی بیمار ہو جاتے ہیں۔ اور بس یہ ہے کہ جب وائرس چلتا ہے اور یہ سردیاں، ہلکی ہلکی سردیاں اور ہلکی ہلکی گرمیوں کا موسم ہوتا ہے، تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ بیماریاں گھر گھر پھیلتی ہیں۔ کچھ مچھر جو ہے وہ بیماریاں پھیلاتے ہیں، اور کچھ جو ہے وہ سردیاں، ظاہر ہے سردیوں میں آپ کو پتہ ہے کام بڑھ جاتا ہے، سویٹرس نکل آتے ہیں، کمبل نکل آتے ہیں، چادریں نکل آتی ہیں، یہ بے انتہا موزے، یعنی کہ ساکس وغیرہ، یہ سب شوز، اتنی سب چیزیں نکل آتی ہیں کہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ کس کو سمیٹے اور کس کو نہ سمیٹے۔ جبکہ جو ہے گرمیوں میں ایسا نہیں ہوتا، گرمیوں میں کپڑے بھی کم دھلتے ہیں، کم ہوتے ہیں، موسم بھی تھوڑا نارمل رہتا ہے۔ لیکن بس ایک بات ہے سردیوں کی، اللہ نے سردیاں اور گرمیاں دونوں بنائی ہیں، اور دونوں ہی بہت اچھی بنائی ہیں۔ گرمیوں میں یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ جلدی رات نہیں ہوتی، آپ 6-7 بجے تک بھی باہر کہیں ہوں تو آپ کو لگتا ہے کہ بس ٹھیک ہے۔ لیکن سردیوں میں اگر آپ باہر کہیں چلے جائیں اور وہاں سے واپس آئیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے پتہ نہیں کتنی دور سے واپس آ رہے ہیں آپ کتنی دور سے واپس آ رہے ہیں، اور کتنی دیر ہو گئی ہے۔ حالانکہ 5-6 بجے ہی رات ہو جاتی ہے، نمازوں کے وقفے میں بھی بہت کمی ہو جاتی ہے۔ ابھی ظہر پڑھو تو عصر، عصر پڑھو تو مغرب، مغرب پڑھو تو عشاء، یعنی کہ یہ 3-4 نمازیں تو بہت جلدی جلدی آ جاتی ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو نمازی بنائے، اور اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت یاب کرے۔ ویسے تو لوگ بیمار ہوتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن میں پریشان نہیں ہوتی۔ میں یہ کہتی ہوں کہ بیماری بھی اللہ کی دین ہے، اور جب انسان بیمار ہوتا ہے تو پتہ نہیں کتنے گناہ جو ہے ہمارے جھڑ جاتے ہیں، یعنی کہ ختم ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو ہی بیمار کرتا ہے، یہ نہیں ہمارے پاس ذرا سی مصیبت آ جائے یا ہم پریشان ہو جائے
تو ہم یہ بولیں کہ جی ہم بیمار ہو گئے، نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے اچھے لوگوں کو ہی بیمار کرتا ہے اور پھر ان کی گناہ جھاڑتا ہے۔ تو میں تو شکر ادا کرتی ہوں جب میں بیمار ہوتی ہوں کہ اللہ تیرا شکر ہے، مہربانی ہے کہ تو نے اپنے اچھے لوگوں میں ہمیں شامل کیا۔ بس یہی چیزیں ہیں، کیا کہہ سکتے ہیں، لیکن بس ایسے میں اپنے یاد بہت آتے ہیں، اپنے ماں باپ، اپنی بیٹی، اپنے بھائی بہن جو بھی ہیں۔ اب تو سب نام کے رشتے رہ گئے ہیں، کام کے تو کوئی بھی نہیں رہے، لیکن نام بھی تو نام ہے نا۔ ظاہر ہے میرے باپ چودھری رفیق کا نام تو ہے نا، اس کی اولاد تو ہے، کہیں بھی ہے، کہاں ملے نہ ملے لیکن اپنے گھروں میں خوش تو ہے، یہی میرے لیے تو کافی ہے۔ اور آپ لوگ سنائیں کیسے ہیں؟ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور بیل آئکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیے۔ اور آپ وائرل بھی تو کروائے نا میری ویڈیو، آپ تو وائرل ہی نہیں کرواتے۔ یہ تو کوئی اچھی بات نہیں ہے، لوگوں کی وائرل 1 منٹوں میں ہوتی ہے اور فوراً 6 سبسکرائبر مل گئے، 8 کے مل گئے، 10 مل گئے، یہاں پہ وائرل ہی نہیں ہوتی۔ شاید مجھے بھی بنانی نہیں آتی نا، ابھی نیا نیا سیکھ رہی ہوں نا، اس وجہ سے۔ لیکن خیر آپ لوگ چاہیں تو بہت کچھ ہو سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کے دل میں ڈال دے وائرل کرنے کا تو اس کو تو بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ یوٹیوبر والے جو یوٹیوب والے بھی چاہیں تو وائرل کر سکتے ہیں، لیکن نہیں کرتے، وہ ان کی اپنی مرضی ہے، کیا کہہ سکتے ہیں۔ کبھی تو انہیں ہمارا بھی خیال آئے گا ہی، ہم نئے لوگ ہیں، نئے لوگوں کا خیال تو آنا چاہیے انہیں۔ اللہ تعالیٰ یوٹیوب کو بہت ترقی دے، اور اس کو بہت، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ مطلب فیمس کرے، بہت زیادہ جو ہے ان کے کام ہوں۔ دعائیں دے سکتی ہوں اور تو کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس دینے کے لیے۔ اللہ حافظ، یو لائک می، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔ اور آپ سنائیں، آپ لوگ بس شیئر ضرور کیجئے، لائک ضرور کیجئے، اور اپنی بہن کے لیے بہت ساری دعائیں کیجئے۔ اللہ حافظ۔